الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گناہ سے، غلطی سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوتا، اس کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ جب غلطی کے بعد توبہ نہیں کرتا، گناہ پر اڑ جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتے، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر جنت میں ٹھہرایا، مکمل آزاد زندگی عطا فرمائی، ایک درخت سے منع کر دیا تو شیطان نے بہکا کر اس درخت کھانے پر آمادہ کر لیا، غلط فہمی میں آ گئے، دھوکے میں آ گئے اور درخت کھا بیٹھے۔ تو جو ہی درخت کھایا تو قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، کہ جو ہی وہ درخت کھایا حق تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، حالانکہ گناہ نہیں تھا، غلط فہمی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنتی لباس جسم سے اتر گیا اور جسم ننگا ہو گیا۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ شیطان کا بس جس انسان پر چل جاتا ہے اور وہ شیطان کے قبضے میں جو انسان پھنس جاتا ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ننگا ہو جاتا ہے۔ جو مرد ہو، جو عورت ہو، ننگا ہو گیا، اس کا سطر کھل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے پنجے میں قابو میں آ گیا ہے۔ اور آج ننگا ہونے کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہے۔ بڑے بڑے صالح نیک نمازی لوگوں کو مسئلہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، آپ ننگے ہو رہے ہیں، پینٹ پتلون پہنی ہوتی ہے، شلوار نیچے چلی جاتی ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں قمیص اوپر سکڑ جاتی ہے، تو جسم کا کچھ حصہ کھل جاتا ہے۔ یہ سطر ہے، مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک۔ سطر کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، بے وضو نماز نہیں ہے، کوئی دیکھے تو بھی نہیں ہے، نہ دیکھے تو بھی نہیں۔ عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے، سوائے 2 ہاتھوں کے، 2 پاؤں کے اور چہرے کے، باقی سارا جسم اس کا سطر ہے۔ گھر کے اندھیرے کمرے میں بھی وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے تو سطر چھپانا اس کے لیے فرض ہے۔ اگر وہ سطر کھلا ہوا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ تو جو نماز کے بغیر نماز میں اپنا بازو نہیں ننگا کر سکتی، کرے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ وہ عورت ساری زندگی جب بازار میں بازو ننگے کر کے، آدھی پنڈلیاں ننگی کر کے پھرتی رہے گی تو وہ تو ننگی پھر رہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رُبَّ کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں بظاہر لباس میں پھر رہی ہیں،
جب قیامت میں کھڑی ہوں گی اور ان کا نامہ مال کھولا جائے گا تو فرشتوں نے لکھا ہوا ہوگا کہ یہ دنیا میں ننگی پھرتی رہی. وہ پریشان ہو جائے گی کہ میرے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ لکھا ہوا ہے، میں تو کبھی ننگی نہیں پھری. لیکن اس کو ننگا ہونے کا مسئلہ معلوم نہیں کہ یہ جو تیرے بازو ہیں یہ ستر ہے، تو ستر کا کھولنا یہ ننگا ہونا ہے. اب بازو کھول کے جب نماز نہیں ہو سکتی گھر کے اندھیرے کمرے میں، تو بازار میں بازو کھول کے جانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ تو یہ حرام ہے. تو خیر میں بات اور عرض کر رہا تھا کہ ستر کھل گیا آدم علیہ السلام کا اور جنت کے پتے لپیٹ لیے. غلطی ہو گئی، خطا اجتہادی ہو گئی، اور بظاہر اللہ پاک کی گرفت آئی، جنت سے نکال دیا، آسمانوں سے نیچے اتار دیا، زمین پر اتار دیا. لیکن معافی مانگتے رہے، بہت معافی مانگی، اتنا روئے کہ فرشتوں کو رلا دیا. اور معافی مانگنے کی صورت میں الفاظ نہیں سمجھ آ رہے کہ میں کن الفاظ میں اللہ سے معافی مانگوں، تو اللہ تعالیٰ نے معافی کے لیے الفاظ خود سکھائے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اپنے رب سے کلمات سیکھ کر ان کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگی. عجیب اللہ کا معاملہ ہے اپنی بندوں کے ساتھ کہ ہر کوئی اپنے مجرم کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور جہاں تک اس کے اختیارات چلیں سزا دینے کی کوشش کرتا ہے. اللہ اپنے مجرم کو خود سکھا رہے ہیں کہ ان الفاظ میں مجھ سے معافی مانگ لو میں راضی ہو جاؤں گا. معاف کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، خود سکھائے کلمات معافی کے، ربنا ظلمنا انفسنا. تو اب دیکھیں غلطی ہوئی، غلطی کے بعد اب اللہ فرماتے کہ تو میری نظروں میں با اعتماد نہیں رہا اور میں اب تجھے کوئی ذمہ داری بڑی نہیں دے سکتا کیونکہ تو نے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی. نہیں، اس غلطی کے باوجود جب توبہ قبول ہو گئی، آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، معافی مانگ لی، توبہ قبول ہو گئی. اب اس کے بعد پھر کیا مل رہی ہے؟ نبوت بھی مل رہی ہے اور زمین کی خلافت بھی مل رہی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو گویا جنت میں تھے بظاہر، پہلے اس سے غلطی سے پہلے بظاہر جنت میں تھے، لیکن غلطی کے بعد بظاہر تو گرفت میں آئے. لیکن جب توبہ کی تو منصب اور مرتبے میں اس سے بھی اونچے گئے. جنت میں تھے لیکن نبی نہیں تھے اس وقت، نبوت بعد میں عطا ہوئی. جنت میں تھے، زمین کی خلافت والا منصب نہیں ملا تھا، اور اس غلطی کے بعد نبوت بھی عطا ہو گئی اور زمین کی خلافت بھی مل گئی. تو میں نے عرض کیا کہ انسان غلطی کر کے اللہ سے دور نہیں ہوتا، دور تب ہوتا ہے جب غلطی پر اکڑ جائے. اگر غلطی پر معافی مانگ لے تو پہلے سے بھی شاید آگے چلا جاتا ہے. مشہور قصہ ہے بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کا کہ 100 قتل کیے ہوئے ہیں. کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں کوئی عالم رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، اس کے پاس جاؤ تمہارا مسئلہ شاید حل کر دیں. ایک آدمی کے قتل میں صرف مشورے کی حد تک بھی شریک ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. یا مشورت کیا، یا تو براہ راست خود قاتل ہے، اتنے بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ضابطوں کی پابند نہیں ہے. جب اللہ کسی کو بخشنے پر آتے ہیں تو وہ پھر اپنے ضابطوں کو خود اس کا حلق نکال لیتے ہیں. تو جا رہا ہے اس بستی کی طرف توبہ کرنے کی نیت سے، اپنے گناہ پر احساس ہے، ندامت ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی. ندامت لے کر جا رہا ہے اور جہاں پہنچنا ہے فرض کریں کہ وہاں 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اپنی بستی سے اس بستی کا. 30 میں سے ابھی 10 کلومیٹر طے کیے تھے کہ موت آ گئی، راستے میں ہی ہے، موت آ گئی. 10 کلومیٹر ہے، 20 کلومیٹر رہتے ہیں. فرشتے آ گئے، جنت میں لے جانے والے کہتے ہیں ہمارا ہے، جنت میں لے جائیں گے کیونکہ توبہ کے لیے نکلا ہوا ہے. دوزخ میں لے جانے والے کہتے ہیں ہمارا ہے، دوزخ میں لے جائیں گے کیونکہ ابھی توبہ تک پہنچا نہیں ہے، ابھی راستے میں ہے. دونوں کی بات ہو رہی ہے. حق تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ فیصل بنا کر بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو کہ زمین ناپ لو، آگے والی زمین جہاں توبہ کے لیے جا رہا ہے وہ قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، پیچھے جی کی بستی جو گناہ والی ہے وہ قریب ہے تو دوزخ والے لے جائیں. کون سی نیکی کی اس نے؟ کوئی نیکی ابھی بظاہر کی نہیں ہے. بظاہر تو دنیا کے بہت بڑے جرائم کا مرتکب ہے کہ قتل کر چکا ہے، 100 قتل. اب فرشتوں نے زمین ناپنا شروع کر دی. حق تعالیٰ نے اتنی دیر میں آرڈر جاری فرما دیا.
آگے والی زمین کو آرڈر ہوا 20 کلومیٹر والی کو کہ سکڑ جا، اور پیچھے والی زمین جو 10 کلومیٹر تھی حکم ہوا کہ لمبی ہو جا۔ جب فرشتوں نے ناپی، جو 10 کلومیٹر تھی وہ 20 نکلتی ہے، اور جو 20 کلومیٹر ہے وہ 10 نکلتی ہے، حکم ہوا کہ جنت والے لے جائیں۔ کیا مسئلہ نکلا کہ گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے بندہ محروم نہیں ہوتا، اگر توبہ کی توفیق ہو جائے تو جہاں پہلے کھڑا تھا اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اللہ کے قرب میں توبہ کے ذریعے سے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، 3 آدمی ان پر، 3 بدبخت کافر حرم مکہ میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے 3 بڑے سربراہ ہیں، ان کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے۔ کوفہ میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، اور ملک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصر میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہید بھی تینوں کو ایک ہی ٹائم پر کرنا ہے، تینوں کی پلاننگ، اور دن بھی ایک، ٹائم بھی ایک، فجر کی نماز میں تینوں کو شہید کرنا ہے۔ تینوں اپنے اپنے منصوبے پر چل پڑے، اور کوفے والے کا جو علی رضی اللہ عنہ پر حملہ ور ہونا چاہتا تھا اس کا کامیاب ہو گیا حملہ، علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اتفاق سے اس دن نماز کے لیے کہ بیمار تھے آ نہیں سکے، کسی کو بندے کو بھیجا، جس کو بھیجا وہ شہید ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ تو ہوا لیکن زخمی ہو گئے، بچ گئے۔ تو اس حملے کے بعد پھر انہوں نے اپنی کوئی سکیورٹی کا انتظام کیا، اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ جب قاتلانہ حملہ ہوا تو گھر سوئے ہوئے ہیں، رات کو سوئے ہوئے ہیں، کنڈی بند ہے، اندر سے پہرا ہے، تو کوئی آدمی انگوٹھا پکڑ کے اٹھا رہا ہے، حضرت اٹھو تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے، تہجد پڑھ لو۔ پریشان ہو گئے کہ مجھے ایک اٹھانے کے لیے کون آ گیا، سکیورٹی کے خلاف ہے یہ، میرا جان پہچان والا نہیں ہے۔ کنڈی کی طرف نظر ماری تو اندر سے کنڈی اسی طرح سے بند ہے، بھی کنڈی بند ہے، یہ آدمی کہاں سے گزر کے آ گیا، اس کو پکڑا، سچ سچ بتا تو کون ہے، کیسے آ گیا، کہاں سے آیا؟ کہا جی میں شیطان ہوں، میرے آنے کے لیے دروازوں کی ضرورت نہیں ہے، شیطان ہوں، آپ کو تہجد کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا شیطان تو فرض نمازیں چھڑاتا ہے اور تو مجھے تہجد پڑھانا چاہتا ہے، ضرور اس میں کوئی شرارت ہے، بتا کس شرارت کے تحت مجھے اٹھا رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ چند دن پہلے آپ کی تہجد چھوٹ گئی، آپ اس تہجد کے چھوٹنے پر روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ یا اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی کہ میری تہجد چھوٹ گئی۔ اس گڑ گڑانے پر جو اللہ کا قرب آپ کو ملا وہ 1000 تہجدوں پر بھی نہیں ملنا تھا۔ اب مجھے خطرہ یہ ہوا کہ کہیں دوبارہ آپ کی تہجد چھوٹے اور پھر آپ اللہ کے سامنے روئیں اور وہ قرب کے مرتبے کہیں اونچے چلے جائیں، اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو تہجد ہی پڑھا دوں۔ بندہ غلطی کرنے سے اللہ سے دور نہیں ہوتا، جب اکڑ جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا، پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ ہوا؟ زنا ہو گیا۔ شادی شدہ ہیں اور شادی شدہ آدمی ہو اور زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، یا رسول اللہ میں جرم کرایا ہوں اور اللہ نے جو سزا رکھی ہے مجھے دیں، میں پاک ہو کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے صحابہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں، صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ کیا فرق ہے؟ معصوم اس کو کہتے ہیں کہ گناہ اس کے قریب نہ جا سکے، اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہو نہ، محفوظ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں گناہ رہ نہ سکے، ہو تو سکتا ہے لیکن رہ نہیں سکتا۔ قیامت والے دن نام اعمال دونوں کا ہی گناہوں سے پاک ہوگا، جو معصوم ہیں ان کا بھی، جو محفوظ ہیں ان کا بھی۔ نبی معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء علیہ السلام سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے، صحابہ سے ہوا لیکن رہا نہیں ہے۔ ولی بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، ممکن ہے کہ اس سے گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد توبہ کی توفیق نہ ہو، لیکن صحابی سے یہ ممکن نہیں ہے۔ صحابی سے بڑے گناہ کا صدور تو ممکن ہے، لیکن گناہ کے بعد توبہ کی توفیق نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ گناہ کو ساتھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ تو سامنے آ کر بیٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا، پھر سامنے آ کر بیٹھ گئے، پھر چہرہ مبارک ادھر پھیر لیا، سامنے آ کر بیٹھ گئے، پھر چوتھی طرف پھیر لیا، پھر سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اب مسئلے کی روح سے جب کوئی آدمی 4 دفعہ خود اقرار کر لے تو اب حاکم وقت کے لیے سزا جاری کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے تمہارا ذہنی توازن تو نہیں کوئی مسئلہ؟ یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں ہوں اور اپنی سزا خود مانگ رہا ہوں، اللہ کے پاس جرم لے کر نہیں جانا چاہتا، پاک ہو کے جانا چاہتا۔ فرمایا لے جاؤ ان کو سنسار کرو۔ تو صحابہ کرام میدان میں کھڑا کر کے پتھر مار رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں بڑی ہڈی آئی اونٹ کی اور انہوں نے وہ ہڈی اٹھا کر ان کو ماری، خون پر وہ جسم پر لگی اور جسم سے خون کا فوارہ نکلا اور سامنے والے کے کپڑوں پر کوئی چھینٹے چلے گئے۔ وہ کہتا ہے جن کے کپڑوں پر گئے ایسا ناپاک اور زانی کا خون ہے کہ میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیا، یہ جملہ نکلا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کا گناہ دیکھ رہے ہو، اس کی توبہ نہیں دیکھ رہے؟ یہ معمولی توبہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شہید ہونے کے لیے یوں پیش کر دے؟ فرمایا اس اللہ کے بندے نے اتنی عظیم توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی، سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے سے اللہ سے دور نہیں ہوتا، جب گناہ کر کے اکڑ جاتا ہے پھر اللہ سے دور ہو جاتا۔ ایک صحابی کھجوروں کی دکان تھی، کھجوریں بیچتے تھے، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی خاتون آ گئی اور ادھر شیطان ہے تو دل میں خیال آیا میں بھی اکیلا ہوں، یہ بھی اکیلی ہے، کیوں نہ اس سے کوئی بدکاری کر لوں۔ اس کو دعوت دی کہ اندر بھی کھجوریں پڑی ہیں دیکھ، اس بہانے سے وہ اندر لے گئے اور بوسہ لے لیا اس سے، اللہ نے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اب یہ جرم جب ہو گیا کپڑوں کو آگ لگ گئی کہ جرم کر بیٹھا ہوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، حضرت میں نے ایک گناہ کر لیا، مشورہ دے میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ بس تنہائی میں اللہ سے توبہ کر لو، کسی کو بتاؤ نہ، لیکن چین نہیں آ رہا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، یا حضرت میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں، مشورہ دیں کیا کروں؟ اتفاق سے انہوں نے بھی وہی مشورہ دیا لیکن چین نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میں ایک بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں اور اس گناہ کو ساتھ لے کے نہیں جانا چاہتا، اللہ پاک کے جو سزا ہے مجھے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا کی سزا تو اللہ نے مجھے بتائی ہوئی ہے، اس کی سزا تو مجھے نہیں بتائی، اگر اللہ کی طرف سے کوئی آئے گا حکم تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے فتطرق طویلا، لمبی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکا کر بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں۔ تو کافی دیر کے بعد یہ آیات اتری اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، میرے اس بندے سے کہو کہ میں نے صبح و شام کی جو نمازیں دی ہیں نا، یہ نمازیں پڑھتے رہو، ان نمازوں سے اس طرح کے گناہ خود ہی معاف ہو جاتے، اس طرح کے گناہ خود ہی معاف ہو جاتے۔ زمین نکلی ہوئی تھی پاؤں سے، خوش ہو گئے اور خوش ہو کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرم اللہ نے میرے اوپر فرما دیا یا آپ کی ساری امت کے لیے ضابطہ بنا دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری ساری امت کے لیے قانون بنا دیا۔ قربان جائیں صحابہ پر کہ وہ غلطیاں کریں تو بھی ہمارے لیے رحمت برسے، ان کی غلطیوں سے بھی ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اگر آج اس صحابی سے وہ غلطی نہ ہوئی ہوتی تو یہ رحمت والی آیت ہمارے لیے کیسے آتی کہ انہوں نے غلطی کی اور اللہ نے کیسا رحمت کا قانون اتار دیا۔ لیکن غلطی کرنے پر نہیں آیا، غلطی کے بعد جو توبہ کا احساس ہوا، وہ احساس اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس احساس پر صرف اس اللہ کے بندے پر رحمت نہیں اتری، قیامت تک کے لیے سارے گناہ گاروں کے لیے اس کو رحمت بنا دی۔ تو بندہ گناہ کرنے سے اللہ سے دور نہیں ہوتا، دور تب ہوتا ہے جب وہ گناہ پر اکڑ جاتا ہے۔ اسرائیلی روایات ہیں، شیطان ملا، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ جی اللہ کے ساتھ ہم کلامی کرنے کے لیے، تو میں جو مردود ہوا ہوں میرا مسئلہ بھی حل کرا دو، تم اللہ کے خاص مقرب ہو، میری کوئی توبہ کی کوئی معافی کی سبیل نکلوا دو، چلو میں اللہ سے درخواست کروں گا، کوشش کروں گا آپ کا مسئلہ حل کروانے کی۔ وہاں گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی یا اللہ شیطان اس طرح سے درخواست پیش کر رہا ہے، آپ کو مہربانی فرما دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، آدم کو سجدہ ہی کرنا تھا نا، چلو اس کو نہیں کہ اب جا کر اس کی قبر کو کر لے اور میرا حکم پورا ہو جائے، میں معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش شیطان کا کام بن گیا۔ واپس آئے، شیطان نے پوچھا ہاں موسیٰ میرا کوئی مسئلہ حل کروایا؟ وہ جی تیرا تو کام ہی بن گیا، مسئلہ ہی حل کروایا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ چلو آدم کو تو نہیں کیا، اس کی قبر پر جا کر سجدہ کر دے، میں معاف کر دیتا ہوں۔
جانے دے موسیٰ، میں اس کو زندہ کو قبر مسئلہ نہیں کیا، اب سجدہ نہیں کیا، اب اس کی قبر کو مجھ سے کروانا چاہتے ہو، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہ شیطنت ہے، یہ شیطنت ہے۔ جب بندہ گناہ کر کے اس پر اکڑ جاتا ہے پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب انسان کو غلطی پر توبہ سے رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اس طرف کیوں نہیں آتا کہ وہ اپنی غلطی پر توبہ کر لے؟ کیوں نہیں آتا؟ اس کے پیچھے بھی ایک لمبا چوڑا فلسفہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کا رابطہ اپنے رب سے کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس کا تعلق اپنے رب سے کمزور ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا لحاظ، چاہے وہ لحاظ محبت کا ہو چاہے خوف کا ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ کا لحاظ ہو، وہ لحاظ وہ کرے گا جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر دیکھے گا۔ اور جب وہ لحاظ اللہ کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کا نام تکبر ہے۔ تکبر کا معنی کیا ہے؟ آدمی اندر سے اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی بڑا ہوں، میرے اوپر کوئی بڑا نہیں، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے رابطے کی شکل کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں، کان، زبان یہ دیے، یہ مخلوق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے لیے ہیں۔ میں اگر آپ کی بات سننا چاہتا ہوں اور آپ کے باتوں کے ذریعے آپ کی معلومات اپنے دماغ پر لانا چاہتا ہوں تو اس کا راستہ اللہ نے مجھے کان عطا فرمائے، کانوں کو استعمال کروں گا۔ میں اپنے دل کی بات آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں اپنی زبان استعمال کروں گا۔ میں آپ کو کوئی چیز پکڑانا یا لینا چاہتا ہوں، ہاتھ استعمال کروں گا۔ آپ کی طرف چل کے آنا چاہتا ہوں، پاؤں استعمال کروں گا۔ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھ استعمال کروں گا۔ تو یہ جو اعضاء ظاہری ہمیں اللہ نے دیے ہیں، یہ مخلوق کے آپس میں رابطے کے لیے ہمیں عطا کیے ہیں، کہ ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے ساتھ جب رابطہ کرنا چاہے تو ان اعضاء کو استعمال کرے اور ایک دوسرے سے رابطے میں آ جائے۔ لیکن اگر اللہ سے بندہ رابطہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اللہ نے کیا راستہ دیا ہے؟ اس کے لیے پھر اللہ نے دل عطا فرمایا، اس کے لیے اللہ نے دل عطا فرمایا کہ اس دل کے ذریعے اپنے اللہ سے تم منسلک ہو جاؤ، متصل ہو جاؤ، رابطے میں آ جاؤ۔ اور یہ دل کا رابطہ جب اللہ سے قوی ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں عین ہاتھ گاہکوں میں ہیں، آنکھ گاہک کو دیکھ رہی ہے، زبان گاہک سے باتیں کر رہی ہے، ہاتھ گاہک کی طرف ہے، یہ اعضاء گاہک کے ساتھ متصل ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کا دل عین اس وقت بھی اللہ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ ان اعضاء سے وہ بندوں کے ساتھ بظاہر رابطے میں ہیں، لیکن اس بندوں کا رابطہ ان کو اللہ کے رابطے سے کاٹتا نہیں ہے۔ اتنے بھی مضبوط رابطے والے ہوتے ہیں اور ایسے بھی کمزور رابطے والے ہوتے ہیں کہ بظاہر کھڑے نماز میں ہوتے ہیں اور ہوتے مخلوق میں ہیں، بظاہر اللہ کے ساتھ منسلک ہیں، نماز میں کھڑے ہیں۔ ایک صاحب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس، کہنے لگے حضرت میں نے خزانہ دفن کیا، بینک تو ہوتا نہیں تھے، سادہ دور تھا، کسی کو پتہ نہ چلے، چوری نہ ہو جائے، چونکہ اکیلا تھا، کسی کو بتانا تو تھا نہیں، خزانہ دفن کر دیا، لیکن وہ جگہ اب خود ہی بھول گیا ہوں کہ کہاں دفن کیا تھا۔ اب بڑا پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تویز دیں۔ تو حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا آج ایک عمل کرو، رات کو کل کو میرے پاس آنا، پھر کوئی حل بتاؤں گا۔ جی حضرت، عشاء کی نماز سے جب فارغ ہو جاؤ نا تو وضو کر کے نفلوں پر شروع ہو جاؤ، 2 نفل، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل، ساری رات نفل پڑھو، صبح کو میرے پاس آنا، کو حل بتاؤں گا۔ بہت اچھا جی۔ عشاء کے بعد جو ہی نفلوں میں وہ شروع ہوا، پہلے ہی 2 نفلوں میں یاد آ گیا وہ فلاں جگہ دفن کیا تھا، وہیں چھوڑ کے آ گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ صبح کو امام صاحب کے پاس آیا، حضرت مسئلہ تو حل آ گیا، آپ نے حل عجیب بتایا۔ فرمایا ہمارا نماز کا صورتحال یہ ہے، بھولے سے بھولے خیالات بھی ہمیں دنیا کے نماز میں یاد آتے ہیں، جو باتیں ذہن سے بالکل بھول چکی ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ تو ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ دنیا کے کاروبار میں مصروف ہیں لیکن ان کا رابطہ اللہ سے کٹا نہیں ہے۔ کیسے نہیں کٹا؟ گاہک نے بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑانے چاہے، گاہک نے بائیں ہاتھ سے شاپر پکڑنا چاہا، یہ دکاندار فوراً پیچھے کر لیتا ہے ہاتھ، جناب یہ دائیں ہاتھ آگے کر لیں، دائیں ہاتھ سے لینا دینا ہو جائے۔
ایمانداری کی بات ہے، یہ گاہک سے لے دے رہا ہے لیکن اس کے دل کا رابطہ اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ فوراً ریڈار حرکت میں آیا کہ نہیں یہ سنت عمل کے خلاف ہو رہا ہے، بائیں ہاتھ سے لینا اور بائیں ہاتھ سے دینا۔ امام حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ان کے حالات میں لکھا ہے، فرماتے میں بہت تھکا ہوا تھا، بہت تھکا ہوا، سارا دن کی مصروفیت، اب رات کو سونے کا جو مسنون طریقہ ہے، وضو کرو اور اس کے بعد کل پڑھو اور آیت الکرسی پڑھو اور یہ مسنون دعائیں پڑھو پھر سو، آج ہمت نہیں تھی، میں ایسے لیٹ گیا، بڑھاپا بھی تھا، خادم دبانے لگ گیا، تھوڑی دیر لیٹا لیکن نیند نہیں آ رہی، جسم میں بے چینی ہے، تو میں اٹھا اور ہمت کر کے وضو کیا، مسنون صورتیں اور دعائیں پڑھی اور دعائیں پڑھ کے لیٹا۔ پھر جب لیٹا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے القاء ہوا کہ شیخ احمد اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آج ہم نے تجھے بھی بخش دیا، تیرے اس خادم کو بھی بخش دیا۔ بظاہر دنیا کا کام کر رہے ہیں، آرام کرنے لگے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ رابطہ جو دل کا قائم ہے وہ چین نہیں دے رہا کہ میں سنت طریقے کے خلاف سو جاؤں۔ سوتے ہوئے ریڈار حرکت میں آ جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ متصل ہے، کھاتے ہوئے آ جاتا ہے کہ میں خلاف سنت طریقے سے کھانے لگا ہوں، سوتا معاملات کرتے ہوئے آ جاتا ہے۔ یہ دل کا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ قائم، اور یہ دل کا رابطہ اللہ کے ساتھ قائم کرانے کے لیے یہ صوفیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ رابطے کے لیے جو چیز بھیجی وہ وحی ہے، وحی خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ تو اس وقت جو وحی ہمارے پاس موجود ہے وہ قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک سب سے پہلے اترا تو کہاں اترا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو اپنا کنیکشن اور رابطہ قائم کیا، سب سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، کان، آنکھ کے ذریعے نہیں کیا، کس کے ذریعے کیا ہے؟ دل کے ذریعے سے کیا ہے۔ تو دل اللہ کے رابطے کا ذریعہ ہے، خالق اور مخلوق کا، اور باقی سارے اعضاء انسانی رابطے کے لیے ہیں، اس لیے انسان سو جاتے ہیں، انسانی رابطے بھی سو جاتے ہیں، آنکھ سو جاتی ہے، کان سو جاتے ہیں، ہاتھ سو جاتے ہیں، خالق نہیں سوتا، اس لیے خالق کے ساتھ رابطے کا جو عضو ہے وہ بھی نہیں سوتا۔ جب تک انسان زندہ ہے دل اس کا مسلسل جاگ رہا ہے، نیند بھی ہے تو بھی جاگ رہا ہے، جاگ رہا ہے تو بھی جاگ رہا ہے۔ تو دل کے ساتھ اپنے اللہ کا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ جو ہی ہمارا مخلوق میں رہتے ہوئے کوئی کام خلاف شریعت ہو جائے، فوراً دل کا وہ رابطہ اپنا کام کرے اور ہمیں اللہ کے سامنے معافی منگا دے، توبہ کرا دے، جھکا دے۔ تو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ غلطی کرنے سے انسان اللہ سے دور نہیں ہوتا، جب غلطی کر اس پر اکڑ جاتا ہے، اب اکڑے گا وہ جس کے دل کا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ کمزور ہو چکا ہوگا۔ جس کا دل کا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہے وہ کبھی بھی اپنی غلطی پر قائم نہیں رہے گا، غلطی ہو جائے گی اسے، لیکن بعض دفعہ وہ اس غلطی پر پھر توبہ کرے گا، اور ایسی توبہ کرے گا کہ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ بعضوں کی توبہ تو اتنی عالی شان ہوتی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم گناہ معاف کر دیں بلکہ الٹا اس گناہ پر نیکیاں دے دیتے ہیں۔ ایک بندے کو اللہ پاک قیامت میں بلائے گا، بازو رکھے گا، کیسا بازو ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، کان میں کہے گا بندے یاد ہے فلاں دن تنہائی میں تو نے یہ گناہ کیا تھا۔ اب براہ راست آمنے سامنے اللہ کے سامنے کھڑا کیسے انکار کر سکتے؟ جی یا اللہ غلطی ہوگی، مانتا ہوں، معاف فرما دے۔ اچھا فلاں دن یہ گناہ کیا تھا یاد ہے؟ جی یا اللہ غلطی ہوگی، معافی مانگتا ہوں۔ یا دو تین گناہ گنوا کے اللہ فرمائیں گے دنیا میں بھی میں تجھے رسوا کر سکتا تھا، تیرے یہ جرائم لوگوں کے سامنے لا کر میں نے پردہ ڈالا، آج بھی تجھ پر پردہ ڈالا ہوں، سرعام حساب نہیں لیا، کان میں لیا ہے، بلکہ تجھے یہ نعمت دے رہا ہوں کہ تیرے میں نے اس گناہ پر تجھے اتنی نیکیاں دے دی ہیں، اتنی نیکیاں دے دی ہیں۔ جب یہ انعام سنے گا تو خوش ہو جائے گا اور خوش ہو کر کہے گا یا اللہ آپ نے تو میری دو چار نے گناہ گنوائے ہیں، میرے تو اور بڑے بڑے گناہ موجود ہیں۔ اب وہ بندہ گناہ اپنے خود ہی گنوانے شروع کر دے گا، وہ گناہ گنواتا جا رہا ہے، اللہ پاک اس پر نیکیاں دیتے جا رہے ہیں، وہ گناہ گنوا رہا ہے، اللہ نیکیاں دیتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو سچے دل سے توبہ کا احساس تھا کہ میں ان گناہوں کے ساتھ اپنے اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا، دل کا رابطہ اس کا اللہ کے ساتھ قائم تھا۔ یہ صوفیاء ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں جن کی یہ محنت دلوں پر ہوتی ہے کہ ہمارے دل کا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جائے۔ تو گزشتہ ماہ میرے حضرت قبلہ خاکوانی دام برکاتہم العالیہ یہاں تشریف لائے شہر میں، اور
تو انہوں نے ان سے کوئی ساتھی بیعت ہوئے اور انہوں نے آپ حضرات کو ذکر سکھایا، اور یہی ذکر سکھایا کہ تنہائی میں بیٹھو اور دل کے ساتھ اللہ اللہ، تاکہ دل کا رابطہ ہمارا اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے اور یہ چیز ہمیں دولت نصیب ہو جائے۔ تو اسی سلسلے میں آج بھی یہ مسکین کوئی ساتھیوں پہ اس پر حاضر ہوا ہے۔ تو ابھی ہمارا پروگرام یہ ہے کہ نماز کے بعد جو ساتھی گزشتہ اس میں بیعت ہوئے ہیں تو وہ ساتھی اگر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں نماز سے سنتوں سے فارغ ہو کر، تو تنہائی میں ہم بیٹھ کر ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں گے۔ اللہ پاک عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔